الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مائدہ کی آیت 78 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس میں اب خطاب کا رخ براہ راست یہود کی طرف ہو چکا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی اس سے پہلے کفر کیا۔ ایک کفر تو وہ ہے جس کا ارتکاب وہ اس وقت رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کر رہے ہیں، اور ایک کفر وہ ہے جس کا صدور ان سے ان کی تاریخ کے مختلف ادوار میں ہوتا رہا۔ وہ کفر اس اعتبار سے بھی تھا کہ انبیاء علیہم السلام کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود ان کو نہیں مانتے رہے، خدا کی شریعت سے انحراف کرتے رہے، جو غیر معمولی منصب ان کو دیا گیا تھا اس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں چور ثابت ہوتے رہے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جس پر قرآن مجید نے کفر کا اطلاق کیا ہے، اور ان کے باب میں یہ صحیح ترین اطلاق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان پر انبیاء علیہم السلام نے حجت تمام کی ہے۔ ان کے اجتماعی وجود کی ابتدا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے غیر معمولی معجزات اور فرعون کی غلامی سے نجات سے ہوئی ہے۔ اس لحاظ سے ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا جس کو وہ خدا کے حضور میں پیش کر سکیں۔ تو فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی اس سے پہلے کفر کیا، ان پر داؤد کی زبان سے اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی۔ بائبل کو اگر دیکھا جائے تو سبھی انبیاء لعنت کرتے رہے ہیں، لیکن یہاں خاص طور پر سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور سیدنا مسیح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، سیدنا داؤد سے بنی اسرائیل کی سیاسی عظمت کی ابتدا ہوئی، اور سیدنا مسیح علیہ السلام ان کے آخری پیغمبر ہیں۔ یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام نے ان پر آخری مرتبہ اتمام حجت کیا، اور پھر ہمیشہ کے لیے اللہ کا عذاب ان پر نازل کر دیا گیا۔ یہ عذاب یہ معلوم ہے کہ دو ہی صورتوں میں ہوتا ہے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ قوم زمین سے مٹا دی جاتی ہے، یہ عام طور پر مشرکین کے لیے ہوتا ہے، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ذلت کے ساتھ محکومی میں ڈال دی جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ یہی دوسری صورت ہوئی۔ ان دونوں کے ذکر سے، یعنی سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا مسیح علیہ السلام، ان دونوں کے ذکر سے قرآن نے اشارہ کر دیا ہے کہ ابتدا سے انتہا تک ان کے تمام پیغمبر ان کی سرکشی کے باعث ان پر لعنت کرتے رہے۔ انبیاء علیہم السلام کے جو صحیفے بائبل کے مجموعے میں شامل ہیں، ان سے یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ یعنی جس صحیفے کو بھی آپ اٹھا کر دیکھیے، اس میں یہی چیز ملتی ہے۔ بائبل کا جن لوگوں نے مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ اس میں تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، اور اس کے ساتھ انبیاء علیہم السلام کے بہت سے صحائف بھی ہیں اور تاریخ بھی ہے۔ تو ان سب کا مجموعہ ہے بائبل۔ یعنی بائبل پوری کی پوری الہام نہیں ہے، اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ بھی بیان ہوئی ہے، اور یہ الہامی کلام بھی اس کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے وہ ایک مجموعہ بن گیا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے جو صحیفے بائبل کے مجموعے میں شامل ہیں، ان سے یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ خاص مسیح و داؤد کی جس لعنت کا یہاں حوالہ دیا گیا ہے، اس کے لیے ملاحظہ ہو زبور باب 12:1-3، باب 28:3-6، باب 40:10-17، باب 68:1-4، باب 109، باب 140:6-11، باب 59، اور اسی طرح
متی باب 23 14 سے 39، یعنی انجیل میں بھی اور اس سے پہلے انبیاء کے صحائف میں بھی۔ تو یہ حوالے اس لیے دے دیے ہیں کہ اگر مطالعے کا شوق ہو تو دیکھ لینا چاہیے۔ اس سے قرآن مجید نے یہاں بالاجمال جس بات کا ذکر کیا ہے اس کی تصویر سامنے آ جائے گی، اور قرآن مجید پر تدبر کرتے ہوئے اس اصول کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اگر پہلے سے کوئی انبیاء کی سنت موجود ہے تو وہ یا اس کا بالاجمال ذکر کرے گا، یا اس سے متعلق اگر کوئی اصلاح مقصود ہے تو تب اس کا ذکر کرے گا، یا اس کا اہتمام اور اس کی تاکید کرنا پیش نظر ہے تو اس کو بیان کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر اسے کوئی ایسی چیز بیان کرنی ہے جو پہلے سے بائبل میں وضاحت کے ساتھ بیان ہو چکی ہے تو یہ چونکہ اس کے پس منظر کی کتابیں ہیں، اس وجہ سے ان کا بھی وہ اجمال کے ساتھ حوالہ دے دیتا ہے۔ یہاں بھی وہی ہوا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے اس سے پہلے کفر کیا ان پر داؤد کی زبان سے اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کیوں لعنت کی گئی؟ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، یعنی خدا کی نافرمانی کی، اور وکانوا یعتدون، وہ حدود سے آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس سے خدا کے مقرر کردہ حدود مراد ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حدود متعین کر دیے ہیں جن کے اندر رہ کر ایمان والوں کو زندگی بسر کرنی چاہیے، ان سے آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ وہ حدود کن کے بارے میں ہے؟ یعنی پہلا حصہ تو اس کو بیان کر کے فارغ ہو گیا کہ خدا کی نافرمانی کی، دوسرے میں اب عطف یہ بتا رہا ہے کہ بندوں کے حقوق زیر بحث ہے، یعنی خدا کی بھی نافرمانی کی اور بندوں کے معاملے میں بھی خدا کے مقرر کردہ حدود سے آگے بڑھتے رہے۔ اور 100 کا لفظ کے لحاظ سے پہلی چیز پر دلالت کے لیے نہایت موزوں ہے، اور اعتداء کا لفظ بندوں پر زیادتی کرنے کے لیے نہایت موزوں ہے۔ تو قرآن مجید نے لفظوں کے انتخاب سے ان دونوں چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ وَقَانُوا لَا يَتْنَاهُونَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ، وہ جن برائیوں کا ارتکاب کرتے ان سے ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، نہایت برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کر لیا تھا۔ یعنی یہ جو رویہ ہے کہ سوسائٹی میں برائیاں ہو رہی ہیں، لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، بددیانتی کر رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، غبن کر رہے ہیں، لیکن ان کو معاشرہ ٹوکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سے کسی کی عزت میں فرق نہیں پڑتا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ سوسائٹی کی اصلاح کے لیے یہ چیز بڑی ضروری ہوتی ہے کہ خود سوسائٹی کے مختلف عناصر برائیوں کے معاملے میں حساس ہوں، یعنی انہیں یہ احساس رہے کہ وہ اگر اپنے معاشرے کو درست نہیں رکھیں گے تو اس سے خود انہیں نقصان اٹھانا پڑے گا، خود ان کے لیے وہ صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ جس میں اگر کشتی کے نیچے سوراخ کر دیا جائے تو سارے کشتی والے ڈوبتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تمثیل سے اس حقیقت کو ایک حدیث میں واضح بھی کیا ہے۔ تو یہاں قرآن نے یہ بتایا کہ ان کے ہاں یہ چیز پیدا ہو گئی تھی کہ وہ جن برائیوں کا ارتکاب کرتے ان سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے۔ اس سے یہ اشارہ بھی ہوا کہ کسی سوسائٹی کے صالح رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ سورہ آل عمران میں رسول اللہ کے زمانے میں ہدایت فرمائی گئی کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کو مقرر کیا جائے کہ وہ لوگوں کو خیر کی دعوت دیتے رہے، وہ معروف کی تلقین کرتے رہے، اور وہ ان کو بری چیزوں سے روکتے رہے۔ یہ ظاہر ہے کہ وہ ہدایت ہے جو حالات کے لحاظ سے اور دائرہ اختیار کے لحاظ سے اپنی نوعیت تبدیل کر لے گی، لیکن اصول میں کسی معاشرے یا کسی سوسائٹی کو صحیح نہج پر قائم رکھنے کے لیے یہ ناگزیر ہے۔ جس طرح یہ ناگزیر ہے کہ کوئی قوم اپنے بچوں کو اپنی روایات منتقل کرے، اپنا دین منتقل کرے، جو کچھ علم اس کے پاس ہے وہ منتقل کرے، جہاں تک انسانیت پہنچ چکی ہے اس سے متعارف کرائے، بالکل اسی طرح
بڑوں کے لیے ضروری ہے کہ انہیں بار بار یاد دہانی ہوتی رہے کہ یہ برائیاں ہیں، یعنی لوگوں کو دھوکہ دینا برائی ہے، جھوٹ بولنا برائی ہے، ان کا مال کھا جانا برائی ہے، قتل کرنا برائی ہے، ان سے ان کو بچ کے رہنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، تم ان میں سے بکثرت لوگوں کو دیکھتے ہو کہ وہ منکروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، یعنی چونکہ اس رویے پر عرصے سے گامزن ہے، یہی اب ان کی عام روش بن چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ منکروں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایمان کے تعلق سے ایمان والوں کے قریب ہوتے، ان کو دوست بناتے، ان کے ساتھ ان کی محبت ہوتی، ان کی بات سمجھنے کی کوشش کرتے، لیکن وہ مخالف کیمپ میں جا کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ہر لحاظ سے حقائق واضح کر دیے گئے ہیں، خدا کا پیغمبر ان کے درمیان میں موجود ہے اور قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، تو فرمایا کہ اس وقت بھی یہ صورتحال ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مضمون مقدر ہے، اس کو کھول دینا چاہیے۔ اس وقت بھی ان میں سے بکثرت لوگوں کو تم دیکھو گے کہ وہ منکروں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ ارشاد فرمایا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب هم خالدون، نہایت برا سامان ہے جو انہوں نے آگے کے لیے تیار کر کے بھیجا ہے، یہی کہ ان پر خدا کا غضب ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ وہ منکروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، تو اس سے مشرکین مکہ مراد ہے، یعنی مشرکین مکہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود آپ کو ماننے سے انکار کر دیا، اس لیے ان کے لیے یہ کفر یا انکار کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہی ان کا جرم ہے جس کی وجہ سے جب اہل کتاب بھی ان کو دوست بنانے کے لیے نکلے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے مغضوب ہو کر رہ گئے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ نہایت برا سامان ہے، انہوں نے آگے کے لیے یہ کوئی اچھی تیاری نہیں کی ہے، اور اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو سامان انہوں نے کیا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں غضب کی صورت میں اور عذاب کی صورت میں نتیجہ ان کے سامنے آنے والا ہے، انجام ان کے سامنے آنے والا ہے۔ البیان کا نوٹ ہے، یہ عمل کے بجائے اس کا نتیجہ سامنے رکھ دیا ہے کہ وہ اپنے کرتوتوں کا انجام دیکھ لیں، یعنی جو اسلوب اس میں اختیار کیا وہ یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو جرائم انہوں نے کیے ہیں ان کا ذکر کیا جاتا۔ جب یہ فرمایا کہ یہ نہایت برا سامان ہے جو انہوں نے آگے کے لیے تیار کر کے بھیجا ہے، تو اجمال پر تبصرہ کر دیا کہ منکروں کے دوست ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں جو سامان انہوں نے تیار کیا وہ ان کے وہ اعمال تھے، ان کے رویے تھے جو وہ یہاں اختیار کر رہے تھے، لیکن اس کا نتیجہ بیان کر دیا ہے کہ ایسے رویے اختیار کیے ہیں اور ایسے اعمال انجام دیے ہیں کہ اب ان پر خدا کا غضب ہے اور یہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اگر یہ اللہ اور اس کے پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ یہاں فعل اپنے کامل یا حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی اگر وہ فی الواقع ماننے والے ہوتے، کہنے کو تو اقرار کر رہے ہیں لیکن اگر وہ فی الواقع ماننے والے ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ متخذوہم اولیاء، پھر وہ کبھی ان منکروں کو اپنا دوست نہ بناتے، جن منکروں کا پیچھے ذکر ہوا یعنی قریش مکہ۔ لیکن ہے کیا؟ وَلَكِنَّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، مگر ان میں سے زیادہ نافرمان ہو چکے ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ جو پیغمبر پر نازل ہوئی، تو مطلب یہ ہے کہ یعنی موسیٰ علیہ السلام اور تورات جو ان پر نازل ہوئی اور جس پر یہود ایمان کا دعویٰ کرتے تھے۔ اس نوٹ میں نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ جو ان کے پیغمبر پر چیز نازل ہوئی تھی اس کو تو کم سے کم ماننا چاہیے تھا۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی وہ تو ان کے ایمان کا موضوع بننی چاہیے تھی،
تو جب پیغمبر کے اوپر اور اس پیغمبر کے یہ ماننے والے ہیں نازل ہوئی چیز کے ساتھ انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی دشمنی میں تم سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے. یعنی اس وقت ایک طرف اہل ایمان کھڑے ہیں، اللہ کا رسول ان کے درمیان میں ہے، اور دوسری جانب وہ گروہ ہیں جو منکرین کے گروہ ہیں، ان میں یہود بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، اور نصارہ کی بھی ایک چھوٹی سی جماعت ہے. تو قرآن مجید اب یہ تبصرہ کر رہا ہے کہ ان لوگوں کے ہاں یہ زوال و انحطاط پیدا ہوا ہے کہ ایمان کے رشتے کمزور تر ہوتے چلے گئے، برائیوں سے محبت بڑھتی چلی گئی ہے، اور اب یہ حسد کے مارے نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہیں، بلکہ محبت اور دوستی کی پینگیں بھی ان لوگوں سے بڑھا رہے ہیں جو منکرین ہیں، مشرکین ہیں، درا حالے کہ یہ اللہ کی کتابوں کو ماننے والے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا ایمان توحید پر ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سب سے زیادہ قریب صحابہ کرام کو محسوس کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس کرتے، آپ کی دعوت کو محسوس کرتے، کیونکہ وہ توحید کی دعوت تھی، وہ انبیاء علیہ السلام پر ایمان کی دعوت تھی، وہ خدا کی شریعت کو محکم پکڑنے کی دعوت تھی. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس کے بالکل برعکس رویہ اختیار کیا. ارشاد ہوا کہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی دشمنی میں تم سے سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے. اس پر البیان کا نوٹ ہے، اوپر فرمایا تھا کہ تم ان میں بکثرت لوگوں کو دیکھتے ہو کہ وہ منکروں کو اپنا دوست بناتے ہیں. یہ اس کی تصریح مزید ہے، یعنی جو بات اوپر اجمال سے کہی تھی اس کو مزید کھول کر واضح کر دیا ہے. یہ اس کی تصریح مزید ہے کہ مسلمانوں کی دشمنی میں وہ بالکل مشرکین سے ہم آہنگ ہو چکے ہیں، اور اس طرح ایمان و اخلاق کے لحاظ سے اس پستی میں گر چکے ہیں کہ حامل کتاب ہو کر بت پرستوں سے دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہیں. یعنی جب دو گروہ سامنے ہیں، ایک طرف مسلمان ہیں، دوسری طرف مشرکین ہیں، تو اب یہ فیصلہ آپ سے آپ ہو جانا چاہیے کہ اگر کوئی تعلق رکھنا ہے، کوئی واسطہ رکھنا ہے، کوئی دوستی اور محبت رکھنی ہے، کوئی اعتماد پیدا ہونا ہے، تو کن کے ساتھ پیدا ہونا چاہیے. قرآن مجید نے ایک سادہ اصول کو سامنے رکھ کر توجہ دلائی ہے کہ یہاں چونکہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بنیاد استدلال نہیں ہے، اس کی بنیاد حسد ہے، اس کی بنیاد دشمنی کے جذبات ہیں، اس کی بنیاد باطن کا انکار ہے. چنانچہ علم و اخلاق کے لحاظ سے یہ پستی بھی پیدا ہو گئی ہے کہ اب یہ اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں کہ اصل میں ان کا تعلق اب مشرکین کے ساتھ ہے. ارشاد ہوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. اور مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں. میں نے اس پر لکھا ہے، اس سے واضح ہے کہ اس سے مراد عام مسیحی نہیں ہے جنہوں نے پال کی ایجاد کردہ مسیحیت کو اپنے مذہب کے طور پر اختیار کر رکھا ہے. یہ معلوم ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے وہ تو وہی اللہ کا دین ہے جو تمام نبیوں کو دیا گیا اور جس کی تجدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. وہ اسلامی ہے اور سب پیغمبر اسلامی کی دعوت لے کر آئے تھے. لیکن بعد کے زمانوں میں سینٹ پال نے ایک نئی مسیحیت ایجاد کی. یہ مسیحیت اپنے اندر بہت سے خارجی اثرات رکھتی ہے. یعنی رومیوں کے ہاں جو تصورات موجود تھے، بت پرست قوموں کے ہاں جو میتھالوجی موجود تھی، اسی طرح یونانیوں کے ہاں جو فلسفیانہ توہمات موجود تھے، ان سب کے اثرات ہوئے اور اس سے وہ چیز وجود میں آئی جس کو اب ہم مسیحیت کی صورت میں دیکھتے ہیں، جس کی بنیاد 3 بنیادی چیزوں پر ہے. یعنی الوہیت مسیح کا عقیدہ ہے، کفارے کا عقیدہ ہے اور نسخ شریعت کا عقیدہ ہے. ساری کی ساری مسیحیت اب اس پر مبنی ہے. اور الوہیت مسیح کے بارے میں اسی طرح کی متکلمانہ بحثیں ہیں
جیسی ہمارے ہاں بھی بدقسمتی سے علم کلام کے غلبے کے بعد ہوتی رہی ہیں۔ تو یہاں یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کی دوستی میں اس وقت کے لوگوں میں سب سے زیادہ قریب تم ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ تو میں نے لکھا ہے کہ اس سے واضح ہے کہ اس سے مراد عام مسیحی نہیں ہے جنہوں نے پال کی ایجاد کردہ مسیحیت کو اپنے مذہب کے طور پر اختیار کر رکھا ہے، سینٹ پال، بلکہ مسیح علیہ السلام کے خلیفہ راشد شمون صفا کے پیرو ہیں۔ یعنی رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح کے جلیل القدر صحابہ شریک ہوئے، تو سیدنا مسیح علیہ السلام کے دین اور ان کے نقطہ نظر کو ٹھیک طریقے سے سمجھنے والوں کی بھی ایک جماعت موجود تھی۔ ان کے مابین اور پال کے درمیان اور پال سے اتفاق رکھنے والوں کے مابین بہت کچھ کشمکش ہوئی، چنانچہ وہ کشمکش جن لوگوں نے مسیحیت کی تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں۔ اس موقع پر شمون صفا کے پیرووں کو وہاں ہزیمت اٹھانا پڑی، اور یہی لوگ ہیں کہ جو افریقہ میں اور اسی طرح سے جزیرہ نما عرب میں جا کر آباد ہوئے۔ یہ شمون صفا کے پیرو ہیں، یہ پال کے پیرو نہیں ہیں، بلکہ مسیح علیہ السلام کے خلیفہ راشد شمون صفا کے پیرو ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بعثت میں بڑی حد تک سیدنا مسیح کی اصل تعلیمات پر قائم تھے۔ قرآن نے اسی بنا پر ان کی نسبت فرمایا ہے کہ الذین قالوا انا نصارا، جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، جبکہ پال اور اس کے پیرو نصارہ کے لفظ کو حقیر خیال کرتے اور اپنا تعارف مسیحی کے نام سے کرانا پسند کرتے تھے۔ یعنی ان کے ہاں یہ چیز نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو نصارہ کہیں۔ تو قرآن مجید نے خاص طور پر یہاں یہ الفاظ استعمال کیے کہ الذین قالوا انا نصارا، یعنی جنہوں نے اپنا تعارف یہ کہہ کے کرا رکھا ہوا ہے کہ ہم نصارہ ہیں۔ اس سے قرآن نے واضح کر دیا کہ یہاں جو مسیحی زیر بحث ہیں یا جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ سینٹ پال کے پیرو نہیں ہیں، لہٰذا ان کے عقائد اور ان کے تصورات کو بھی ان کے ہاں نہیں دیکھنا چاہیے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو ان کے ہاں اس طریقے سے پائی نہیں جاتی تھی، تاہم پال کی مسیحیت بھی اپنی کشمکش کے ساتھ وہاں معروف تھی۔ یہی سبب ہے کہ یہی لوگ تھے کہ جن کے ہاں حبشہ میں جب مسلمان گئے تو انہوں نے ان کا استقبال کیا۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں، اور پھر یہ کہ ان کے ہاں بھی یہ محبت، یہ شفقت، یہ نرمی کس وجہ سے پیدا ہوئی؟ یعنی وہ عناد اور ضد نہیں ہے جو یہود کے ہاں دیکھتے ہو۔ اختلاف تو ہو سکتا ہے، بات کو سمجھنے میں بھی کچھ وقت لگ سکتا ہے، لیکن یہاں ہٹ درمی، ضد اور عناد کی کیفیت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ ذالک بأن منہم قسیسین و رہبانا، یہ اس لیے کہ ان کے اندر علماء اور راہب ہیں، وانہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یعنی ان کے علماء بڑی حد تک دین کی صحیح تعبیر کے ساتھ ان کو مخاطب کرتے ہیں۔ ان کے ہاں رہبانیت ہے جس میں یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ کے قائم کردہ حدود سے تجاوز ہو گیا ہے، لیکن وہ تجاوز جانب خیر میں ہوا ہے، اور چونکہ جانب خیر میں ہوا ہے اس لیے اس میں عناد، ہٹ درمی اور ضد نہیں درائی، اور فرمایا کہ حاصل کلام یہ ہے کہ وہ تکبر میں مبتلا نہیں ہے۔ ان کے یہاں شیطنت پیدا ہو چکی ہے۔ تکبر ایسی چیز ہے کہ جب یہ در آتا ہے تو پھر اس کے بعد صحیح سے صحیح بات کو بھی انسان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور تکبر کیا ہے؟ تکبر کے بارے میں وہی بات سب سے صحیح بات ہے جو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں فرمائی کہ تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا پہنو یا تم اچھے طریقے سے رہو۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر بطر الحق و غمت الناس ہے، یعنی دوسروں کو حقیر سمجھو اور حق کے مقابلے میں اکڑ جاؤ، یہ تکبر ہے۔ تو فرمایا کہ یہ چیز ان میں نہیں ہے۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اس دعوت کو بھی قبول کیا ہے اور ان کے اندر محبت بھی ہے، نرمی بھی ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب اس چیز کو سنتے ہیں جو خدا کے رسول پر اتری ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق کو پہچان لینے کی وجہ سے، حق کو پہچان لینے کے باعث ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ یعنی انسان کے سامنے جب حق اس طریقے سے آتا ہے تو وہ اس کے دل و دماغ کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے،
اور اس کے اوپر وہی اثر ہوتا ہے جو یہاں بیان کیا ہے. یعنی جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہی بات ہے جس کی پیشین گوئی کی گئی تھی، یہ وہی بات ہے جس کی تعلیم مسیح علیہ السلام نے دی تھی، یہ وہی پیغمبر ہیں جن کی منادی انہوں نے فرمائی تھی، یہ وہی بشارت ہے جس کے لیے انجیل بشارت کہلاتی ہے، تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے. سیدنا مسیح کے ان سچے پیرووں نے قرآن کا استقبال جس والہانہ انداز سے کیا، یہ اس کی تصویر ہے. یعنی اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کس طریقے سے آگے بڑھے اور انہوں نے کس طریقے سے قرآن کا استقبال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا استقبال کیا. اس سے قرآن نے ضمناً ہدایت اور گمراہی کے اس اصول کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے، اس سنت کی طرف بھی جو اللہ کی طرف سے قائم کی گئی ہے. یعنی یہ کہ جو کچھ پاس ہے جب انسان اس کی قدر کرتا ہے اور صحیح جگہ پر کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، غلطی ہو جانا ایک الگ چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو آگے بھی ہدایت کی توفیق دیتے ہیں. تو فرمایا کہ ان میں اچھے علماء ہیں جو صحیح بات ان کو بتاتے ہیں، ان کے راہب ہیں جو بہرحال خدا کی خوشنودی کے لیے اگرچہ حدود سے آگے بڑھ گئے ہیں لیکن خدائی کی خوشنودی کے لیے یہ طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں. تو خدا کی خوشنودی، خدا کے رضوان کی طلب، یہ چونکہ ان کے ہاں بہت غلبہ رکھتی ہے، تو جب قرآن ان کے سامنے آیا ہے تو اس کا استقبال بھی انہوں نے ہٹ درمی کے ساتھ نہیں کیا. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. یعنی وہ قرآن کو سنتے ہیں، جو چیز خدا کے رسول پر اتری ہے جب وہ ان کے سامنے آتی ہے تو پکار اٹھتے ہیں. یقولون ربنا آمنا، کہ پروردگار ہم نے مان لیا، فاکتبنا مع الشاہدین، سو ہمارا نام بھی تو گواہی دینے والوں میں لکھ لے. یعنی اس چیز کی گواہی دینے والوں میں لکھ لے. اس پر البیان کا نوٹ ہے، یعنی اس بات کی گواہی کہ یہی وہ کتاب ہے جس کے آنے کی پیشین گوئی ہمارے صحیفوں میں کی گئی تھی. یہ وہ پکار اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں اور اللہ سے درخواست کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کے گواہ ہیں اور ہم کھڑے ہو گئے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ حق ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. اور ہم اللہ کو اور اس حق کو کیوں نہ مانے جو ہمارے پاس آ گیا ہے، جبکہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں صالحین میں شامل کرے گا. میں نے لکھا ہے یہ قرآن کی تصدیق اور اس پر ایمان لانے کے لیے ان کے اقدام کی دلیل ہے. اس کے ساتھ اگر غور کیجئے تو یہ یہود و نصارہ کے ان لوگوں پر ایک لطیف تعریض بھی ہے جو پیغمبر کی گواہی چھپا کر بیٹھے تھے اور اس کے باوجود خدا کے حضور میں سرفرازی کی توقع رکھتے تھے. یعنی گویا قرآن مجید نے اپنا استقبال کرنے والوں کی تصویر کھینچ کر ان کی جانب بھی اشارہ کر دیا جو اس سے بالکل مختلف رویہ اپنائے ہوئے تھے. تو فرمایا کہ ادھر حال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں، زبان حال سے کہتے ہیں کہ کیوں نہ مانے، حق آ گیا ہے، صحیح بات واضح ہو گئی ہے، ان پیشین گوئیوں کا مصداق آ گیا ہے جس کو ہم پڑھتے تھے اور انتظار کرتے تھے، تو کیوں نہ مانے. اور ہم یہ اس لیے مانیں گے کہ پروردگار ہمیں صالحین میں داخل کرے. اس لیے کہ ہر بندہ مومن کی یہی آرزو ہوتی ہے. سچا ایمان تھا تو قرآن مجید نے تصویر کھینچ کے بتا دیا کہ ہونا تو ظالموں یہ چاہیے تھا، تمہارا رویہ بھی یہی ہوتا، تم بھی یہی چاہتے کہ صالحین میں شامل ہو جاؤ، تو یہ سعادت کی بات تھی. تم بھی آگے بڑھ کے قرآن کا اسی طرح استقبال کرتے. ہاں کوئی سوال تھا کر لیتے، کوئی اشکال تھا دور کر لیتے، بحث بھی ہو سکتی تھی، لیکن تم نے تو فیصلہ کر لیا کہ صحیح سے صحیح بات بھی سامنے آ جائے گی تو ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. فرمایا سو اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان کی اس بات کے صلے میں ان کو ایسے باغ عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ جنت کی بشارت ہے اور ظاہر ہے کہ اصلی صلہ یہی ہے جس کی ہر بندہ مومن کو تمنا کرنی چاہیے. جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، یہ ان لوگوں کی جزا ہے جو خوبی کا رویہ اختیار کرنے والے ہیں. یعنی آدمی
ضد اور اناد کا رویہ بھی اختیار کر سکتا ہے اور خوبی اور صلاح و فلاح کا رویہ بھی اختیار کر سکتا ہے۔ جب وہ یہ رویہ اختیار کرتا ہے تو غلطیوں اور کوتاہیوں کے باوجود جنت کی بشارت ہے۔ یہ دیکھیے اوپر جن چیزوں کا حوالہ دیا ہے ان میں غلطیاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، رہبانیت کا جیسے کہ ذکر ہوا، لیکن اس کے باوجود جب اندر اخلاص موجود ہے، خدا کی طرف رجوع کا جذبہ موجود ہے، اصلاح کرنے کے لیے آبادگی موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ رویہ ہے، یہی وہ خوبی کا رویہ ہے جس کا صلہ میری جنت ہے، وہ جنت جس میں نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور جس میں لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، رہے وہ جو منکر ہوئے اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے تو وہی دوزخ کے لوگ ہیں۔ ظاہر ہے کہ اشارہ ہے انہی یہود کی طرف اور نصارہ کے ان لوگوں کی طرف جو مقابلے میں کھڑے ہو گئے، جنہوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا، جو صحیح بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ یہاں پر سورہ اپنے مضمون کے لحاظ سے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ایک ضمیمہ ہے، اس میں سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ قرآن مجید میں اگر آپ صورتوں کا تجزیہ کر کے ٹھیک طرح سے متعین کریں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ بعض جگہوں پر اس نوعیت کے ضمیمے سورہ کے درمیان میں بھی آ گئے ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں ہم اس کو دیکھ چکے ہیں، لیکن سورہ نساء میں اور سورہ مائدہ میں بالکل ایک ہی طریقے پر، یہ جن کے توام صورتیں ہیں، تو پہلے سورہ ہے وہ اپنے اصل مضمون کے ساتھ پایہ تکمیل کو پہنچ گئی ہے۔ سورہ نساء آیت 126 پر پایہ تکمیل کو پہنچ گئی ہے، اس کے بعد ایک ضمیمہ ہے جس میں 4 سوالوں کا جواب دیا گیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ سورہ اس آیت پر یعنی آیت 86 پر اپنے اتمام کو پہنچ گئی ہے۔ اس کے بعد 5 سوالات ہیں جن کا جواب دیا گیا ہے۔ جیسے ہم کوئی نشست منعقد کرتے ہیں اور اس میں اپنی بات کہہ لیتے ہیں تو پھر سوالات کے جوابات دیتے ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ قرآن مجید کو چونکہ جدید طریقے سے ایڈٹ نہیں کیا گیا تو اس کی وجہ سے یہ چیزیں نمایاں نہیں ہوتی۔ یہ ضمیمہ اس سورہ کے آخر میں بھی ہے اور اس سے پہلے سورہ نساء کے آخر میں بھی ہے، اور بالکل ایک ہی طریقے سے چونکہ دونوں صورتوں میں یہ ضمیمہ ہے اور ایک ہی طریقے سے صورتیں بھی شروع ہوئی ہیں، اور ان دونوں صورتوں میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ تزکیہ اور تطہیر کا مضمون مقدم ہو گیا ہے۔ بقرہ و آل عمران میں اتمام حجت کا مضمون مقدم ہوا ہے اور تزکیہ تطہیر کا مضمون مؤخر ہوا ہے۔ وہ بھی توام صورتیں ہیں، آپس میں پیر ہیں، جوڑا ہے، ان میں تزکیہ اور تطہیر کا مضمون مقدم ہوا ہے اور پھر بتدریج اتمام حجت کی طرف مضمون بڑھتا چلا گیا اور پھر خاتمے کو پہنچ گیا ہے۔ اس میں جو سوالات پیدا ہوئے ہیں ان کا جواب دیا ہے اور وہ ضمیمے کے طور پر آخر میں ملحق کر دیا گیا ہے۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے اس سے پہلے کفر کیا ان پر داؤد کی زبان سے اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی اور بندوں کے معاملے میں بھی وہ خدا کے مقرر کردہ حدود سے آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ وہ جن برائیوں کا ارتکاب کرتے ان سے ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے۔ نہایت برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کر لیا تھا۔ اس وقت بھی تم ان میں سے بکثرت لوگوں کو دیکھتے ہو کہ وہ منکروں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ نہایت برا سامان ہے جو انہوں نے آگے کے لیے تیار کر کے بھیجا ہے، یہی کہ ان پر خدا کا غضب ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں۔ اگر یہ فی الواقع اللہ اور اس کے پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تو کبھی ان منکروں کو اپنا دوست نہ بناتے، مگر ان میں سے زیادہ تر نافرمان ہو چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی دشمنی میں تم سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان کے اندر علماء اور راہب ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے، اور جب اس چیز کو سنتے ہیں جو خدا کے رسول پر اتری ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق کو پہچان لینے کے باعث ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ وہ پکار اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم نے مان لیا، سو ہمارا نام تو اس کی گواہی دینے والوں میں لکھ لے، اور ہم اللہ کو اور اس حق کو کیوں نہ مانے جو ہمارے پاس آ گیا ہے، جبکہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں صالحین میں شامل کرے گا۔ سو اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان کی اس بات کے صلے میں ان کو ایسے باغ عطا فرمائے
جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ان لوگوں کی جزا ہے جو خوبی کا رویہ اختیار کرنے والے ہوں، رہے وہ جو منکر ہوئے اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے، تو وہی دوزخ کے لوگ ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔